الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے صبح کے وقت وہ جائے اور چرائے اور کھیلے کودے بلا شبہ ہم اس کی نگرانی کرنے والے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ کا دین دین اسلام جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے کمال اور معراج کو پہنچ چکا تھا کہ اللہ نے اس آخری نبی کو مبعوث کیا۔ اس کے اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ افراد تفرید سے پاک ہے۔ پہلے ایسے لوگ بھی اس جہاں میں آئے کہ جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، پیغمبروں کی اولاد تھی، مگر انہوں نے دین میں یک رخی اختیار کر لی، یا وہ اضافے کے اندر حد سے تجاوز کر گئے، یا کمی کے اندر وہ انتہائی گہرائی میں چلے گئے۔ تو یہ نقص جو ہے اس کو دور کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس طرح کا ماحول اور معاشرہ تشکیل دیا جس میں انسانی ضرورتوں کی ساری چیزیں موجود تھی، اور ان کو بامقصد زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ یعنی اسلام زندگی کو بامقصد بناتا ہے، محض اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ اس کو دین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی اب کمی نہیں رہ گئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس وقت یہ تاثر ہے، اور پھر اس بات کو بڑا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ اسلام آ گیا اور اس کا نفاذ ہو گیا، اس ملک میں تو دور کی بات ہے، ارد گرد بھی اگر ماحول ایسا نظر آئے تو ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہے، اور اسلام پر چلنا اس وقت جو ہے وہ پریکٹیکیبل بھی ہے یا نہیں۔ اور اس وقت ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ مادر پدر آزادی، وہ سوچ اور فکر جو ہماری خود ساختہ ہے اور اس کو ہم آزادی کا نام دیتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کی دخل اندازی نہ ہو۔ یعنی وہ اللہ کی حدود اور قیود کو بھی اس آزادی کے منافی تصور کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کر کے پھر وہ ساری بحث جو ہے اس کو ڈیبیٹ کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے طور پر اس کے دلائل فراہم کرتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں، اور یہ ایک افراد تفرید کی وہ شکل ہے جس میں ہم یہود اور نصارہ کے ساتھ شامل ہیں، یا اس وقت جو غالب قومیں ہیں ان کے اثرات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اسلام کے نام پر کوئی کام کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، اور ہم عام طور پر یہ باور کراتے ہیں کہ آزادی تو دور کی بات ہے، شاید اسلام کے آنے کے بعد اگر آدمی صحیح اسلامی اور مسلمان والی زندگی گزارے تو اس میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی بظاہر یہ بتایا جاتا ہے اور تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد آپ گھروں میں بند ہو جائیں گے، آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی، اور آپ جو ہے وہ ہر وقت منہ بسوڑے ہوئے دوسرے سے متنفر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آئے گا، جبکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ انسانی اور معاشرتی حوالوں سے جس قدر ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بلکہ دوسروں کو اپنے
کاموں میں شامل کر کے یوں تصور کر لینا کہ جیسے یہ اس کا کام نہیں، یہ میرا ہی کام ہے، اس کو اسلام نے اتنی ترغیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ اس جہان کے اندر اس کے فوائد کو بیان کیا، بلکہ فرمایا کسی کے کام آنے کی وجہ سے اگر اس کی زندگی میں کوئی نقص رہ گیا ہوگا، آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے اس کے نقص کو دور کر دے اور اعلیٰ ترین بلندیاں عطا فرمائے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ عورت کو بالخصوص اور مردوں کو بالعموم کسی قسم کی کھیل کود کی اجازت نہیں دیتا، یہ تفریح کو بند کرتا ہے، تفریح انٹرٹینمنٹ، اس کا جو لفظ ان لوگوں نے بنایا ہے اس کے اندر ہی وہ چیزیں ساری شامل ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بغاوت کا راستہ ہے، یہ مقصد کی زندگی سے ہٹانے کا کوئی طریقہ ہے۔ انٹرٹینمنٹ یعنی وہ لاپرواہی کی خوشی کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، نہ اللہ کی پرواہ رہے، نہ اللہ کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ کبھی اس کی طرف توجہ جائے، بلکہ یہ تو دور کی بات ہے انسان کو انسان کی پرواہ نہ رہے، مرد اور عورت کی تمیز ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں مردوں کے ساتھ جو چیز چاہے کرتے رہیں، یہ تفریح ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ جشن منائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہانے کے طور پر دن رکھا جاتا ہے، سال کے بعد بلکہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا جشن ہوتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو مادر پدر آزادی کا تصور ہے اور یہ سوچ جہاں سے آئی ہے وہ خدا والے نہیں ہیں، وہ کسی خدائی تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی ایسی ہستی کو کہ جو اس دنیا کی خالق اور مالک ہو اور جس کا قانون چلتا ہو وہ اس سے مافرہ ہے، بالکل وہ اس کو بھول چکے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی اس طرح کی زندگی تفریح کے نام سے گزارنا نہیں چاہتا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عجبا لامر المسلم، مسلمان کا معاملہ تو بڑا عجیب ہوتا ہے، ہر حال کے اندر وہ اللہ سے متعلق ضرور رہتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق توڑتا نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکرا، خوشی ملتی ہے شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، خوشی کے اندر اس طرح خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، یہ لفظ بولتے ہیں کہ جس سے دوسروں کی خوشیاں برباد ہو جائیں، یعنی آتش بازی کی جاتی ہے، ہوائی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، حادثات آپ سنتے رہتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری خوشی ہے کیوں نہ منائیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر کبھی دکھ پہنچتا ہے تو واویلا نہیں کرتے، پھر یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، نہیں، فرمایا صبر، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں کہ یہی بہتر تھا، جب اس نے کیا ہے یہی میری زندگی میں بہتر۔ یہ مومن کی زندگی ہے۔ ایمان اگر تم نے عہد کیا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو، لیکن اس کا مطلب کہ شکر گزاری میں بندہ ہر وقت عبادت ہی کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کم کرو لیکن دوام اور ہمیشگی کے ساتھ کرو، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ اکتاتا نہیں ہے، تم اکتا جاؤ گے، تم انسان ہو، فطری بات ہے، کیسے ہر حالت میں ایک ہی جیسے تم رہ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 3 آدمی آئے، وہ مشہور واقعہ حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور انہوں نے حضور کی عبادت کے بارے میں پوچھا، کانہم تقالوہا، انہوں نے اللہ کے رسول کی عبادت کو کم خیال کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو اللہ کا رسول ہے، اتنی بھی کر لے کافی ہے، ہمیں اس سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، اور مجھ سے کیسے بڑھ کر تم ایمانی زندگی گزار سکتے ہو؟ اس دنیا میں اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو وہ میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اگر تقوی کی زندگی کسی کو نصیب ہے تو مجھ سے بڑھ کر وہ نہیں ہو سکتا، میں سب سے بڑا متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں۔ اصوم و افطر ارقد و انام و اتزوج النساء، یعنی وہ ساری چیزیں کہ جس سے انسان کی صحت بھی برقرار رہتی ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، پھر اللہ کے سامنے جو ہے وہ رات کھڑا بھی ہوتا ہوں، شادیاں کی ہوئی ہیں میں نے،
میں کوئی تبتل کی زندگی نہیں گزارتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر کوئی میرے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے پھر میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بھری ہوئی ہے. اگر تم تفریح بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تفریح تمہاری اغراض کے تابع نہیں ہونی چاہیے. اس تفریح کے اندر بھی جہاں تمہیں جو ہے وہ اس سستی سے، کاہلی سے، اس جی کے اکتا جانے سے، اس گھبراہٹ سے جو ہے وہ سکون ملتا ہے. یعنی آدمی جو ہے وہ طبعاً ایک ہی کام کرتے کرتے بعض دفعہ جو ہے اس کے اندر کسالت آ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے اندر جو ہے وہ اکتا جاتا ہے کسی چیز سے. ہر وقت ہر کام ایک ہی کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ آ گئی اس کو، وہ نماز چھوڑ دے، جا کر سو جائے. جب وہ جو ہے وہ اس کے اندر نشاط پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر یہ جو حالت ہے اونگ والی ختم ہو جائے گی، پھر آ جائے، پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو. یہ نہیں ہے پرواہ نہ کرے بس میں نے تو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، مجبوری ہے کیا کروں، اور نیند آ رہی ہے اور سو رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں. یعنی یہاں تک عبادت کے اندر بھی اللہ نے جو ہے وہ تمہیں سہولت دے رکھی، آسانیاں پیدا فرمائی. یہ دین تو نام ہے آسانیوں کا جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، لیکن آسانیاں خود سے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو کہ جس سے تم نتیجہ وہ نکالو جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. اب وہ چیزیں جو کھیل کود کے نام سے عام طور پر ہمارے ہاں مروج ہے، جس میں لاپرواہی اور غفلت یہ ہو جاتی ہے کہ اچھے خاصے نمازی لوگ وہ بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. وہ اس معنی میں ہے کہ آدمی اس طرح غافل نہ ہو جائے، اللہ کی پرواہ بھی نہیں ہے، اذان کی آواز آ رہی تو آتی رہے، میں نے تو میچ دیکھ کر ہی اٹھنا ہے، یہ نہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام وہ قدغن لگا دیتا ہے کہ تم کوئی تفریح کی چیز دیکھ ہی نہیں سکتے. نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ عام معاشرتی زندگی افراد کے ساتھ رہتے ہوئے آپ وہ کام کرتے جس سے معلوم ہوتا اگر آج ہمارے ہاں وہ اللہ کے رسول موجود ہوتے شاید ہم ان کو بھی جو ہے وہ برداشت نہ کرتے کہ یہ کیسا موجود آدمی. لیکن اللہ کے نبی اس طرح زندگی گزارتے. وہ حضرت انس کہتے ہیں انہ کان لیخالطنا، آپ ہمارے اندر گھل مل جاتے، آنے والا پہچان ہی نہیں سکتا کہ ان کا رہبر اور قائد کون ہے. کبھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھتے کہ یہ ان کے رہنما ہے. لیخالطنا، وہ کہتے ہیں اس کے اندر گھل مل جاتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، فکان لی اخ صغیر، چھوٹا بھائی تھا، اس نے ایک جو ہے وہ جانور ایک پرندہ پال رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک دن کہنے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. دیکھو یہ ہے اصل میں عقلاء کی باتیں، یہ ہے دانش مندی. ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دل لگی اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس حادثے کی وجہ سے اس کا دھیان دوسری طرف پھیرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے ہیں ابا عمیر ما فعل النغیر، تیرے ممولے نے تیرے ساتھ کیا کر دیا. وہ کہتے ہیں وکان لہ نغیر، اس کے پاس ایک ممولا ایک پرندہ تھا، کان یلعب معہ، وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، فماتا، وہ پرندہ مر گیا. تو اس کے مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی دل لگی اور پیار کے ساتھ اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، یہ نغیر نے تیرے ساتھ ابو عمیر کیا کر دیا ہے. اب دیکھو کوئی معزز آدمی اس طرح کسی بچے کے ساتھ جو کرتا ہے وہ کتنی اپنائیت محسوس کرتا ہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ اس طرح کا ہے، کتنا عظیم آدمی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کئی ایسے لمحات آتے ہیں حتیٰ کہ وہ خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دل لگی بھی کر لیتے. تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دل لگی کر رہے ہیں. خیال تو ذہن میں آتا ہے نا یار اس آدمی کو اس طرح کی بات جو ہے وہ کرتے ہوئے عجیب محسوس کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا وہ پوچھنے لگے انکا تضاحکنا، آپ ہمارے ساتھ کھیل کود میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں میری زبان سے لے کر میری حرکات تک انی لا اقول الا حق، میں سوائے حق کے کچھ نہیں کرتا. وہ بات حق اور سچ ہوتی ہے اپنی جگہ پر. اگر مزاح بھی کرنا ہو
یہ دیکھیں تفریح، آج تفریح کے نام پر یہ ڈرامے جو ہے وہ ہمارے ہاں مروج ہیں، یہ سٹیجز لگائے جاتے ہیں اور پھر وہ اداکار اپنے طور پر بھی فیصلہ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو جو ہے وہ تفریح مہیا کر رہے ہیں، وہ ولگیرٹی اور وہ اس طرح کی باتیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ آج گھروں کے اندر تعلیم چھوڑ کر ان کی ولگیرٹی کا حصہ بن گئے ہیں، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا اور پھر وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں کی اقتدار کرتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ہنسانا عبادت ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنا یہ عبادت کا نام لیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ساتھ مزاح کرتے، مزاح کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ایسا تانا دے کر کسی کو کوئی بات نہ کہتے کہ جس سے اپنا دل تو خوش ہو جائے لیکن وہ دوسرا ذلیل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہتے، حقارت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر ایک شخص نے پوچھا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کوئی سواری دیجیے، میں سواری جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ میں سوار ہو سکوں، میرے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، یہ اونٹنی کے بچے کے ساتھ میں کیا کروں گا، مجھے تو کوئی اچھا جانور چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلد الابل الا النوق، ما تلد الابل الا النوق، اور اللہ کے بندے یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں، یہ جو اونٹ نظر آتے ہیں، ان کو بھی اونٹنیاں ہی جنتی ہیں، یعنی محبت کے لیے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ایسا لفظ بولا کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، وہ بڑا بھی ہو جائے بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، کسی نے تو اس کو جنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کی باتیں، دل لگی کی باتیں جو ہے وہ کرتے، بلکہ آپ حیران ہوں گے اس عظیم شخص پر، ایک شخص تھا ظاہر بن حرام سے، وہ دور سے دیہات سے آتے تھے چیزیں بیچنے کے لیے، حالانکہ وہ ظاہری اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں تھا، بالکل عام سادہ آدمی تھا، ظاہر کے اعتبار سے بھی ویسے بھی۔ وَكَانَ يُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، اور وہ چیزیں لاتا یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو تحفے دیتا تھا۔ فَيُجَهِّزُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين أراد أن يخرج، لیکن جب وہ جانے لگتے تو نبی جانے لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سامان تیار کر کے دیتے کہ تو میرے لیے ہدیہ اور تحفہ لایا ہے، یہ اپنے گھر میں لے جانا، وہ لے جاتے، یہ معمول تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فاحتضنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو لا يبصره، پیچھے سے اللہ کے رسول آئے اور اس طرح جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا کہ وہ بیچارہ ہل نہ سکا، حرکت نہ کر سکا، جس طرح ہم بھی بعض دفعہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ انس اور محبت اس حد تک ہوتا ہے، وہ ہل نہ سکا، دیکھ نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ فالتفت، جب اس نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ محبت کر رہے تھے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید ولد آدم، یہ جہانوں کا سردار ہے، مگر اس عام آدمی کے ساتھ۔ اور کیا کہتے تھے، ظاہر بن حرام کے بارے میں کہتے ہیں نا بادیتنا، وہ دیہات سے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا کرندہ ہے، چیزیں لاتا ہے، وَنَحْنُ حَاضِرُهُ، ہم اس کے نوکر ہیں، یعنی یہ ترجمہ یہ ہے وہ لاتا ہے چیزیں، ہم اس کے کارپرداز ہیں، حاضرو مطلب ہم کیا ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یوں سلوک کرتے تھے۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ جب اسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا رسول تھا جو مجھے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، تو وہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں فَجَعَلَ لَا يَعْلُو أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس نے دھیان پور جو ہے وہ ادھر کر لیا، اس نے کہا کاش یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پیچھے سے اللہ کے رسول کا سینہ ہو اور میری پشت ہو، وہ دونوں اس طرح کھڑے ہیں، اللہ کے رسول اپنا سینہ لگائے ہوئے میری پشت کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ اس نے کہا کہ یہ عرصہ لمبا ہو جائے، کاش یہ بات یہ معاملہ یہاں ختم نہ ہو، اللہ کے رسول اسی طرح کھڑے رہے، میں بھی کھڑا رہوں۔ یہ اعزاز اور خوشی کس بندے کو نصیب ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کی پشت، اس مزدور کی پشت پر تو لگا ہوا ہے، بہت خوش ہوا وہ اس پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں من یشتری العبد، اور اس غلام کو کون خریدے گا، یہ دل لگی کی باتیں آپ دیکھیں، کون خریدے گا؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ واللہ اذن ما تجدونی قاصدا،
تجدنی قاصدہ واللہ اذن تجدنی قاصدہ، یا اللہ یہ بیچارہ گندمی رنگ کا، یہ ظاہر کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تجھے آپ کو کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک لست عند اللہ بقاصد، ظاہر دنیا تجھے خریدے نہ خریدے یہ کم قیمت دے، لیکن اللہ کے ہاں تو بہت قیمت والا ہے۔ انک لست بقاصد، اللہ کے ہاں تیری بہت قیمت ہے، اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے تحفے لاتا ہے، یہ زندگی تیری جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کس درجہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دل لگی اور محبت کرتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر حضور بیٹھے رہتے اور پھر جب اٹھتے لگتے، صحیح بخاری میں اور مسلم میں روایتیں آتی ہیں، آپس میں وہ جاہلیت کی باتیں بیان کرتے، یاد کرتے، پھر آپس میں جو ہے وہ واقعات کو یاد کر کے خوشی نہ محسوس کرتے تھے۔ یار یہ ہوتا تھا ہمارے پاس، یہ ہوتا تھا جب ہم جاہل ہوتے تھے، جب جاہلیت کی زندگی میں ہوتے تھے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی دین کے مخالف نہیں ہے، صرف حدود متعین کی ہے، قواعد و ضوابط رکھے ہیں کہ آپ یہ کھیل کے نام پر، تفریح کے نام پر اپنی خواتین، اپنی ماؤں بہنوں کو سرے بازار نہ لائیں، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہ بنائیں۔ اسلام تو صرف اتنی سی بات کرتا ہے، ورنہ میں آخری بات کر کے ختم کروں، بے شمار دلائل ہیں، ایک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑ دوڑ کروائی ہے، صحیح روایتوں میں تھا سابق الخیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التی ازمرت، جو عمدہ قسم کے بڑے ہی قیمتی اور تیار کرتا گھوڑے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو ہے وہ دوڑ کروائی ہے۔ اور پھر وہ فرمایا من الحفیاء وامدها ثنیۃ الوداع وبینہما ستۃ امیاد، یعنی ایک طرف جو ہے وہ حفیاء جگہ تھی، دوسرا جو ہے وہ ثنیۃ الوداع تھی، 6 میل کا فاصلہ تھا، عمدہ گھوڑوں کی دوڑ کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللتی لم تزمر، اور جو کمزور تھے، جو اس طرح تیار نہیں کیے گئے تھے، ان کی 1 میل کی دوڑ کروائی۔ تو یہ کام جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرواتے تھے، آپ کے زمانے میں ہوتے تھے۔ خود حضور کی مسجد کے اندر الحبشۃ یلعبون، حبشی جو ہے وہ کھیل رہے تھے، زجرہم النبی صلی اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی، ڈانٹنے لگے، مسجد میں کیوں حبشیوں اس طرح کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دعہم، چھوڑ دے ان کو، فإنہم بنو ارفدہ، یہ جس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اسی طرح حبشی رقص کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ حصہ ہے، ان کو مجبور نہ کرو، چھوڑ دو ان کو۔ آپ اندازہ کریں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے، سامنے حبشی کھیل رہے تھے، میرا جی چاہا کہ میں ان حبشیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھوں۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ بھاگ گئے، چادر لے کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب تک وہ کھیلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کھیل کود جو ہے وہ دیکھتے رہے، اور میں بھی دیکھتی رہی، کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر وہ ساتھ کہتی ہیں فَقْدُرُوا لَهُ، ذرا اندازہ کرو اللہ کے رسول کا، قدر الجاریۃ سن حدیثہ، اس نوجوان خاتون کا، بچی کا اندازہ کرو جو عمر کے عین شباب پر ہو، یعنی جب وہ بچی ہو، توانائیاں اس کی موجود ہو، وہ کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے، یعنی ایک عرصہ کھڑی رہ سکتی ہے، اتنا ہی عرصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اس زوجہ مطہرہ ہماری ماں کے ساتھ کھڑے رہے۔ حبشہ جو ہے وہ حبشی جو ہے وہ کھیلتے رہے، اور اللہ کا رسول حضرت عائشہ وہ دیکھ رہی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بچیاں کھیلنے آتی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ منہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہ کچھ بچیاں آئیں، 10 بجانے لگی اور پھر کچھ گا رہی تھی۔ ابو بکر صدیق آ کر کہتے ہیں مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، اور شیطانی مزامیر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر میں بج رہے ہیں۔ یعنی اس وقت عام نہیں تھا یہ کام، بڑے لوگ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اس کو شیطانی کام ہی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جاہلیت کے اندر جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن گھر کے اندر بچیاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دع یا ابا بکر، چھوڑ دے ابو بکر، فإن لكل قوم عید وهذا عیدنا، ہر قوم کی عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اور آج ہم ایام تشریق جو ہے وہ گزار رہے ہیں، یہ ہماری خوشی اور عید کا دن ہے، ان بچیوں کو گانے دو، کرنے دو جو کچھ کر رہی ہیں۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کوئی غلط مطلب لے کر جس طرح ہمارے ہاں جو وہ پھر وہی وہ موسیقی اور بے حیائی
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایجاد کر کے کہتے ہیں یہ بھی اسی موسیقی کا حصہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ حدود کے اندر رہے، اس حدود کے اندر جب آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں گے، غافل نہیں ہوں گے، تو پھر تمہاری تفریح جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی۔ اور پھر اس تفریح کے اندر بھی وقت کا ضیاع اس طرح نہ ہو کہ بس یہی کام کرتے رہے۔ مجھے ایک بچے نے وہ بڑی حیرانی سے کہا کہ قاری صاحب کبھی اس پر بھی بات کرے کہ ہمارے بھائی ہیں، دوسرے دوست احباب ہیں، وہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، پھر کیا کریں جب اصلیت سے جو ہے وہ غالب قومیں انسانوں کو ہٹا دیتی ہیں، پھر بچے اسی طرح ان کے طریقوں کے مطابق چلتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ پب جی کوئی گیم کا نام اس طرح مشہور ہے وہ، اور وہ کہتے ہیں پھر کعبے کے اندر جو ہے وہ بھی حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ پھر اپنے اس غالب قومیں جو ہیں وہ اپنے طور پر دوسری قوموں کو اور اپنے بچوں کو اس طریقے پر چلائیں گے جہاں وہ خود چل رہے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو اس طرح پابند کر دیں گے، اور اسلام کے نام پر کہ یہاں تفریح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تو آپ بھی اگر رہنا ہے تو اسی طرح جبر کے تحت رہنا ہے، یہ کبھی سوچنا ہی نہیں ہے کہ کوئی خوشی نام کی بھی چیز ہوتی ہے، پھر بچہ دوسری طرف جائے گا، اس کا دھیان جائے گا، وہ تو پھر وہ کچھ کرے گا جو اس کو ملتا ہے۔ آپ تو پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر وہ جو ہے وہ انسان کو چلنا چاہیے۔ مومن کو حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن حدود کے اندر جن چیزوں کی اجازت ہے وہ جو آپ کی سستی کو دور کرتی ہیں، آپ کی اکتاہٹ کو دور کرتی ہیں، آپ کے دل کو بہلانے کے لیے جو جائز طریقہ ہے۔ میں آخری بات عرض کر تو پھر ذہن میں آ گیا، یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ خود حضور نے دیکھا کوئی جو ہے وہ تفریح کر رہا تھا، مزاح کا رنگ اختیار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میرے بھائیوں صحیح روایت میں تو ابو داؤد میں یہاں تک آتا، خود حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم ایک غزوے سے واپس آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ، اور پھر اپنی زوجہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور کہنے لگے آؤ میرے ساتھ دوڑ لگا سکتی ہو؟ سابقت میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوڑ لگائی ہے، فسبقت علی رجلیہ، میں تو نوجوان تھی، ہوا کیا اس دوڑ کے اندر حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضور پر غالب آ گئی، میں جیت گئی۔ پھر اسی طرح ایک دن پھر دوبارہ ایسا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آج دوبارہ جو ہے وہ میچ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے۔ فلما حملت اللحم، میں کچھ جو ہے وہ اپنی عمر میں بڑھ گئی تھی، اور پھر جو ہے وہ گوشت بھی مطلب اس طرح کا جو ہے وہ میں ہیلدی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کری مجھ سے سبقت لے گئے اور پھر مجھ سے آگے نکل گئے اور جیت گئے۔ اور پھر دل لگی کے طور پر کہتے ہیں عائشہ ہذہ بتلک السبقہ، وہ جو میری ہار تھی آج جیت میں تبدیل ہو گئی ہے، آج اللہ کا رسول جیت گیا ہے، اس دن تو جیت گئی تھی۔ آپ اندازہ تو کریں ہم نے اس دین کو کیا بنا رکھا ہے، کس طرح کا تصور ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تان اور تشریح کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم اس دنیا میں زندہ رہ سکو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں دونوں جو ہے افراد تفرید سے ہٹ کر اپنی جگہ پر حقیقت میں رکھ کر چلو، اس ایمان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تمہیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ بعض لوگ اس طرح ان چیزوں کو دیکھ کر بعض دفعہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ شاید آوارہ لوگ ہیں، اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اجازت تک نہیں دیتے کہ کوئی بات بھی کر سکے اس طرح کی۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کی اصلاح کریں، اپنی جگہ پر رہ کر جو اجازت جس حد تک ملتی ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ بات یہ عرض کر دوں کہ آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے دینی عوامل جو ہیں، نمازیں ہیں، دوسری جو ہے وہ آپ کی سرگرمی ہے، وہ اگر متاثر ہوتی ہوں، اس کا مطلب ہے پھر تم نے اس دنیا کو صرف لہو و لعب ہی سمجھ لی ہے، پھر غرض مقصد جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ نے اپنی خواہش نفس جو ہے اس کو خدا بنا لیا اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ دونوں افراد تفرید سے پاک، اس میں توازن کا راستہ، درمیانی راہ جو ہے وہ اختیار کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو جس طرح بھی میں منتشر طور پر پیش کر سکا ہوں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس میں غرض ہے، جو اصل پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اس تک جو ہے وہ ہمیں محدود رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔